کی ایک اور صفت ہے الحکیم. میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی. میرے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ. آج دنیا شکوے کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے. جس پر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ رہا ہے تو کہتا ہے ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنا شروع کر دیتا. لیکن یہ بات یاد رکھو، میرا اللہ الحکیم ہے. اس کا ہر فیصلہ، ہر معاملہ، ہر کام حکمت پر مبنی ہے. تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے کوئی بھی برا نہیں سوچتا. اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی. کیونکہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی عقل مند انسان ہے وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. ہم بھی اکثر کہہ دیتے ہیں یار وہ فیصلہ صحیح ہونا ہے، وہ بزرگ آدمی ہوتا، تجربہ بڑا ہے، کہہ دیتے ہیں. اور ہم بزرگ اور تجربے کار آدمی پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل مند ہے، اس کا فیصلہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا، اس کا فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو کیا میرا اللہ جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو عقل دی، اس کا فیصلہ کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پہ تمہیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا سورۃ الکہف کے اندر. آج جمعہ ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے ضرور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے والے دن کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نور کو میسر فرما دیتا ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. دونوں نبی ہیں ایک ہی وقت میں. موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ بتائیں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم اس وقت سب سے بڑا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ ظاہری بات ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور امتیوں کے مقابلے میں نبی کیا ہوتا ہے؟ بڑا عالم ہوتا ہے. تو کہنے لگے میں ہی اس وقت عالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے ملاقات کر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم. آج ہمیں بھی یہ چاہیے جتنا مرضی علم آ جائے، علم آنے کے بعد اگر فخر یا تکبر یا گھمنڈ آ جائے، یہ اس علم کی بربادی ہے، اس علم کا اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں. ایسا علم نقصان دہ ہے جو علم انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرتا ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو. علم انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے، تکبر نہیں لاتا. نبی علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے اپنے دور کے. نبی علیہ السلام کے اندر کیا تکبر تھا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر تو سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری تھی. علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے. اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. آج ہمارے ہاں کئی سکالر یہ بات کرتے ہیں ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس مکمل علم ہو. اللہ کی ذات ہے جس کے پاس مکمل علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ بات بہت غلط ہے کہ انسان کو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں فخر و تکبر اور ریاکاری سے بچائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے کہا وہ میرا بندہ ہے، اس سے جا کے ملو. موسیٰ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سمندر کو پار کر کے دوسری طرف جانا تھا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے. کشتی والا جو تھا جس کے کشتی میں بیٹھے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جاننے والا نکل آیا، تو اس نے ان دونوں سے پیسے نہیں لیے، وہ فری لے کے جانے لگا دونوں انبیاء کو. اس نے کہا میں آپ کو پار کروا دیتا ہوں. جب وہ کشتی میں بیٹھے تھوڑا سا ہی آگے گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا.
موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ نے یہ کام کیا کیا، عجیب کام کیا، اس نے تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اس نے وہ ہمیں فری لے کر جا رہا ہے، آپ نے اس کی کشتی کا نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے خاموش، سوال نہیں کرنا آپ نے مجھ سے، حتیٰ کہ میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن جذباتی طبیعت سوال جو ہے وہ غلط کام دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ایسے ہے نا، کچھ ہمارے جذباتی طبیعت کے لوگ، حالانکہ اس کو اس طریقے کو احسن انداز سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جذباتی طبیعت ہونے کی وجہ سے غلط کام دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا، فوری جذباتی ہو جاتا اور اس کو صحیح ہونے کا اس کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ طبیعت، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت تھی، لیکن ہمارے نبی کی یہ طبیعت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو وہاں پہ جب پہنچے تو ایک بچہ آپس میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بچہ، اس نے آپ کو کیا کہا، چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے خاموش، آپ نے سوال نہیں کرنا مجھ سے۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر آگے چلے۔ تیسرا کام جو سب سے زیادہ عجیب ان کو لگا وہ کیا کہ شہر میں جب داخل ہوئے، شہر والوں سے کھانا مانگا، شہر والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بھوک بہت لگی تھی۔ لیکن تھوڑا سا یہ آگے جاتے ہیں تو ایک دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ میرے ساتھ ملو، اس دیوار کو ہم نے سیدھا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو ہماری خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہماری عزت نہیں کرنا چاہتے، مہمان کی عزت کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کہا موسیٰ سوال نہیں کرنا، خاموش، اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کیونکہ آپ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا لیکن جو 3 کام میں نے کیے ہیں اس کی وضاحت میں دے دیتا ہوں۔ کہا کیا وضاحت ہے؟ کہا جو سب سے پہلا کام میں نے کیا تھا، کشتی کا پھٹا توڑا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ہم جس طرف جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کے، وہاں کا علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ ہر صحیح کشتی کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا، اس کو قبض کر لیتا تھا، جو صحیح کشتی ہوتی تھی دوبارہ واپس نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے اس کا پھٹا اس وجہ سے توڑا تاکہ یہ اس کے قبضے میں جانے سے بچ جائے، یہ بڑے نقصان سے بچ جائیں، بعد میں یہ خود کی لگا کے پھٹا لگا لے گا، یہ بڑے نقصان سے بچ جائے گا، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تیرے اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام حیران، اور وہ بات بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ کہتے دوسرا واقعہ، جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا، اس بچے کے بارے میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو یہ کفر کی طرف لے کر جائے گا، اس بچے نے بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر بنا دینا تھا، اس وجہ سے اس بچے کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے اس کے والدین کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا جو ان کو مسلمان کرے گا اور اسلام کے اوپر ہی رکھے گا، یہ بھی تیرے اللہ کا فیصلہ تھا۔ تیسرا کام جو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے گماشتے اور گنڈے اس خزانے کو نکالتے اور چلے جاتے، یتیم بچوں کا خزانہ ضائع ہو جاتا۔ میرے رب نے مجھے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ تینوں کام بظاہر اچھے تھے نہیں، لیکن میرے اللہ کی اس میں حکمت موجود تھی۔ تینوں کام بظاہر اچھے نہیں تھے، لیکن اگر حقیقت معلوم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اچھے کام نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں یہ بات سوچیں کہ میرے اللہ نے جو کیا بہتر کیا، جو میرے بارے میں سوچا بہتر کیا، جو میرے بارے میں میرے اللہ نے فیصلہ کیا بہتر کیا، بہتر کی بجائے بہترین کیا، بہتر سے بھی آگے، یعنی اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بات پر، آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے گا۔ جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے فیصلوں کے مطابق اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔